اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین، آج ہم قرآن پاک کی پہلی آیت سورہ فاتحہ کے فضائل پڑھیں گے۔ میرے پاس کتاب ہے فضائل اعمال، اور فضائل اعمال کے اندر حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ صورتوں کے فضائل بیان کیے۔ اس میں ایک اہم صورت ہے الحمد شریف۔ الحمد شریف ہر ایمان والے کو یاد ہوتی ہے، کیونکہ نماز کی ہر رکعت کے اندر پڑھی جاتی ہے، تو الحمد شریف ہمیں یاد بھی ہوتی ہے۔ اب اہم بات الحمد شریف کی یہ ہے کہ الحمد شریف کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شفا ہے۔ شفا یعنی ہر بیماری سے شفا۔ ایک تو جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو دوائی لیتے ہیں، مگر دوائی کے اندر یہ نہیں فرمایا گیا ہے کہ دوائی میں شفا ہے یا نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہے تو اس دوائی کے اندر شفا رکھیں، اور اگر اللہ نہیں چاہے تو اس دوائی کے اندر شفا بھی نہیں مل سکتی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ قرآن کے اندر شفا ہے۔ اب قرآن کی بہت سی آیات، بہت سی صورتیں ہیں، ان کے الگ الگ برکات ہیں، الگ الگ فضائل ہیں، جن میں ایک صورت ہے سورہ فاتحہ۔ تو آج ہم کچھ سورہ فاتحہ کے تعلق سے مذاکرہ کریں گے۔ یہ کتابی تعلیم ہے، آپ دھیان اور توجہ سے سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبد الملک بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ سورہ فاتحہ کے فضائل بہت سی روایت میں وارد ہوئے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک صحابی نماز پڑھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، وہ نماز کی وجہ سے جواب نہ دے سکے۔ جب فارغ ہو کر حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پکارنے پر جواب کیوں نہیں دیا؟ یعنی ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول نے ان کو آواز دی، اور آواز دینے کے اوپر وہ آئے نہیں، انہوں نے جواب بھی نہیں دیا۔ اللہ کے رسول نے ان سے سوال کیا، کیوں نہیں آپ نے جواب دیا؟ انہوں نے نماز کا عذر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن شریف کی یہ آیت میں نہیں پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا جواب دو جب بھی وہ تم کو بلائے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تجھے قرآن شریف کی سب سے بڑی صورت یعنی سب سے افضل بتلاؤں گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَالْحَمْدُ کی 7 آیتیں ہیں، یہ سب مثانی اور قرآن عظیم ہے۔ یعنی الحمد شریف کی 7 آیت ہیں، اور 7 آیتوں کا ترجمہ بھی ہم سمجھیں گے۔ وہ میں انشاءاللہ بورڈ کے اوپر جو ہے پڑھ کے اس کا ترجمہ وغیرہ سمجھاؤں گا، تاکہ جو ہے آپ نماز کے اندر پڑھیں تو آپ کے ذہن کے اندر یہ بھی ہو کہ میں جو ہے کیا پڑھ رہا ہوں۔ کیونکہ سورہ فاتحہ 3 حصوں کے اندر ہے۔ پہلی 3 آیتیں ہیں، ان کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے اور قیامت کا ذکر ہے۔ اس کے بعد میں 4 نمبر جو آیت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں یہ فرمایا کہ جو ہے کہ بندوں یوں کہو کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ بعض صوفیہ سے منقول ہے کہ جو کچھ پہلی کتابوں میں تھا وہ سب کلام پاک میں آ گیا، اور جو کلام پاک میں وہ سب سورہ فاتحہ میں آ گیا۔ اب یہ بھی بات سمجھنے کی ہے کہ قرآن پاک کی آیتیں کل 114 ہیں۔ اب 114 کا جو مغز اور جو نچوڑ ہے، اگر اس کو ہم سورہ فاتحہ کو سمجھیں گے تو سورہ فاتحہ کے اندر ہم کو سارا کا سارا سمجھ میں آ جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کا جو مغز اور نچوڑ ہے وہ ایک صورت کے اندر جو اللہ پاک نے جمع کر دیا۔ وہ انشاءاللہ میں بورڈ کے اوپر جو ہے پوری سورہ فاتحہ کا ترجمہ بیان کروں گا، تو وہاں آپ کو سمجھاؤں گا۔ سورہ فاتحہ میں آ گیا، اور جو کچھ فاتحہ میں ہے وہ سب بسم اللہ میں آ گیا، اور جو بسم اللہ میں ہے وہ اس کی با میں آ گیا۔ اس کی شرح بتلاتے ہیں کہ با کے معنی اس جگہ ملانے کے ہیں، اور مقصود سب چیز سے بندہ کا اللہ جل شانہ کے ساتھ ملا دینا۔ یعنی ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں تو بسم اللہ کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، یعنی اللہ کے ساتھ جڑنا۔ بعض نے اس کے آگے اضافہ کیا ہے، با میں جو کچھ ہے وہ اس کے نقطے میں آ گیا، یعنی وحدانیت کے نقطہ اصطلاح میں کہتے ہیں اس چیز کو جس کی تقسیم نہ ہو سکتی ہو۔ بعض مشائخ سے منقول ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں تمام مقاصد دینی و دنیاوی آ گئی۔ ایک دوسری روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہوا ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اس جیسی صورت نازل نہیں ہوئی، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ بقیہ قرآن پاک میں۔
مشائخ نے لکھا ہے کہ اگر سورہ فاتحہ کو ایمان و یقین کے ساتھ پڑھے تو ہر بیماری سے شفا ہوتی ہے۔ یعنی سورہ فاتحہ کو ہم یقین کر کے، یعنی اللہ کے رسول کی باتیں تو ہم سنتے ہیں مگر یقین میں لا کے عمل میں لائیں تو انشاءاللہ ضرور بھی ضرور سورہ فاتحہ کے پڑھنے سے ہمیں شفا بھی ملے گی۔ یعنی دینی ہو یا دنیاوی، ظاہری ہو یا باطنی، لکھ کر لٹکانا اور چاٹنا بھی امراض کے لیے نافع ہے۔ سیاح کی کتابوں میں وارد ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے سانپ بچھو کے کاٹے ہوئے پر اور مرغی والوں پر اور دیوانوں پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ اللہ کے رسول کی باتوں کے اوپر زیادہ یقین رکھتے تھے، تو وہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا، کسی کو بچھو کاٹ گیا، کسی کو سانپ کاٹ گیا یا اور کوئی زہریلا جانور کاٹ گیا، تو ابھی جو ہے سورہ فاتحہ کو پڑھ کے جو ہے دم کیا کرتے تھے، اور لکھ کے چاٹنا بھی جو ہے دیکھو ثابت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز بھی رکھا۔ نیز ایک روایت میں آیا ہے کہ صائب بن یزید رضی اللہ عنہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو دم فرمایا، اور یہ صورت پڑھ کر لعاب دہن درد کی جگہ لگائے۔ یعنی صائب بن زید رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، ان کے اوپر خود اللہ کے رسول نے اس کو دم بھی کیا ہے، اور جو ہے پڑھ کر اس کا جو لعاب ہے وہ لعاب بھی جو ہے اس جگہ پہ لگایا ہے۔ ایک روایت میں آیا کہ سورہ فاتحہ ثواب میں 2/3 قرآن کے برابر ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ عرش کے خاص خزانے سے مجھ کو 4 چیزیں ملی کہ اور کوئی چیز اس خزانے سے کسی کو نہیں ملی: سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ یعنی اگر ہم قرآن شروع سے لے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے 3 پاروں کے اندر خاص 3 چیزیں عنایت کی۔ ایک الحمد شریف جو پہلے پارے کے اندر ہے، ایک آیت الکرسی جو تیسرے پارے کے اندر ہے، اور پھر جو سورہ بقرہ ختم ہوتی ہے تو اس کی جو آخری 2 آیتیں ہیں وہ آیتیں فضائل اور برکات کے اعتبار سے بہت زیادہ اہم ہیں۔ ایک روایت میں آیت ہے عرش کے خزانے سے مجھ کو 4 چیزیں ملی: سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخر آیات اور سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر۔ ایک روایت میں آیت ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جس نے سورہ فاتحہ کو پڑھا اس نے گویا تورات، انجیل، زبور اور قرآن شریف کو پڑھا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ ابلیس کو اپنے اوپر نوحہ اور زاری اور سر پر خاک ڈالنے کی 4 مرتبہ نوبت آئی۔ یعنی ابلیس، شیطان، جو انسان کا دشمن ہے، وہ انسان سے ہر وقت جلتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کے اوپر زیادہ نعمتیں برسائے تو پھر اور ہی زیادہ شیطان کو تکلیف ہوتی ہے، اور ہی زیادہ شیطان کو ذلن ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خاص عنایات جب انسان کو دی، ایمان والے بندوں کو دی، تو شیطان کو ان سے اور ہی زیادہ جلن ہوئی۔ وہ خاص چیزیں کیا ہیں؟ اول جب اس پر لعنت ہوئی، نمبر 1 اس پر جب اللہ تعالیٰ نے لعنت کی آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کرنے کی وجہ سے، تو اس نے نوحہ کیا اور اپنے اوپر خاک ڈالی۔ دوسرے جب کہ اس کو آسمان سے زمین پر ڈالا گیا۔ تیسرے جب کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ چوتھے جب کہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ یہ 3 مسئلے آ گئے۔ نمبر 1 جب اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر لعنت کی، یعنی آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کرنے کی وجہ سے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو گلے کے اندر ذلت کا توق ڈال کے اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر اتار دیا آسمان سے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا تاج پہنایا، تو اس سے بھی جو ہے شیطان مردود کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ اور اس کے بعد میں چوتھی چیز جس کے ہم فضائل پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ، جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی، جس سورہ فاتحہ کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں ہدایت کی، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہم کو ہدایت عطا فرما، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں والی ہدایت، ان لوگوں والا سیدھا راستہ جن کے اوپر تو نے انعام رکھا ہے۔ تو اس وقت بھی شیطان کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور
درد گردہ کی شکایت کی۔ شابی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اساس القرآن پڑھ کر درد کی جگہ دم کر۔ اساس القرآن یعنی قرآن کی بنیاد سورہ فاتحہ۔ مشائخ کے اعمال مجرب میں لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ اسم اعظم ہے، ہر مطلب کے لیے پڑھنی چاہیے، اور اس کے دو طریقے، ایک یہ کہ صبح کی سنت اور فرض کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم کے میم کے ساتھ الحمدللہ کا لام ملا کر 41 بار 40 دن تک پڑھے۔ یعنی کوئی بھی انسان کیسا ہی مریض ہے، کیسا ہی بیمار ہے، تو الحمد شریف کے جو ہے فوائد حاصل کرنا چاہتا ہے، فضائل حاصل کرنا چاہتا ہے، تو سب سے اہم جو اور بنیادی عمل ہے شفا حاصل کرنے کو یہ ہے کہ صبح فجر کی سنتیں پڑھے، اور سنتیں پڑھنے کے بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، یعنی جو بسم اللہ کا میم ہے اس کو الحمد کے ساتھ ملائے، اور نہیں پڑھے بلکہ مل پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اس طریقے سے پڑھ کے 40 مرتبہ جو ہے فرض اور سنت کے درمیان پڑھنا ہے فجر میں 40 دن تک، جو مطلب ہوگا انشاءاللہ تعالی حاصل ہوگا۔ اور اگر کسی مریض یا جادو کے ہوئے کے لیے ضرورت ہو تو پانی پر دم کر کے اس کو پلاوے، یعنی کوئی مریض ہے یا کسی کے اوپر جادو کیا ہوا ہے تو بھی اس وقت جو ہے پڑھے، اور پھر اس کے اوپر بھی دم کر دے، اور پانی کے اوپر دم کر کے اس کو بھی پلا دے۔ دوسرے یہ کہ نوچندی اتوار کو صبح کی سنت اور فرض کے درمیان بلا قید میم ملانے کے 70 بار پڑھے، اور اس کے بعد ہر روز اسی وقت پڑھے، اور 10 بار کم کرتا جاوے یہاں تک کہ ہفتہ ختم ہو جاوے۔ اول مہینے میں اگر مطلب پورا ہو جاوے تو ٹھیک ہے، ورنہ دوسرے تیسرے مہینے میں اسی طرح کرے۔ نیز اس صورت کا چینی کے برتن پر گلاب اور مشک و زعفران سے لکھ کر اور دھو کر پلانا 40 روز تک امراض مزمنہ کے لیے مجرب ہے۔ یہ جو آخر کی کچھ باتیں ان کو سمجھنا ہے۔ ایک یہ بتایا ہے کہ 9 چندی اتوار، یعنی جو چاند کے اعتبار سے جو مہینہ شروع ہوتا ہے، اور اس میں پہلا جو اتوار آئے گا وہ 9 چندی اتوار کہلائے گا۔ یعنی اگر جو ہے جمعرات کو چاند نظر آیا تو پہلی تاریخ جمعہ کو ہوگی، پھر سنیچر، پھر اتوار، تو یہ جو اتوار آ رہا ہے یہ پہلا اتوار کہلاتا ہے۔ یعنی مہینے کے اندر 4 ہفتے ہوتے ہیں، تو جو ہے ہفتے شروع ہوتے ہیں وہ وار کے اعتبار سے ہوتے ہیں، تو اتوار پہلا آ جائے گا تو اس پہلے اتوار سے شروع کرنا ہے، اور فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان کے اندر 70 بار پڑھنا ہے ایک ہفتے تک۔ اگر ایک ہفتے تک شفا مل گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ دوسرے میں نہیں تو تیسرے میں، اس طریقے سے جو ہے مہینے کے اندر جو ہے یہ عمل کرنا ہے۔ نیز اس صورت کا چینی کے برتن پر گلاب اور مشک و زعفران سے لکھ کر، اس صورت کا چینی کے برتن پر گلاب اور مشک و زعفران سے لکھ کر دھو کر پلانا 40 روز تک امراض مزمنہ کے لیے مجرب ہے۔ یعنی پرانی بیماریاں، امراض مزمنہ سے مراد پرانی سے پرانی بیماریاں، ان کے لیے بھی جو ہے ہم الحمد شریف جو ہے لکھ کے پلا سکتے ہیں مریضوں کو۔ نیز دانتوں کے درد اور سر کے درد، پیٹ کے درد کے لیے 7 بار پڑھ کر دم کرنا مجرب ہے۔ مسلم شریف کے ایک حدیث میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرماتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کا ایک دروازہ آج کھلا ہے جو آج سے قبل کبھی نہیں کھلا تھا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آج آسمان سے ایک دروازہ کھلا ہے جو پہلے نہیں کھلا تھا۔ پھر اس میں سے ایک فرشتہ نازل ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ نازل ہوا جو آج سے قبل کبھی نازل نہیں ہوا تھا۔ پھر اس فرشتے نے عرض کیا کہ 2 نوروں کی بشارت لیجیے جو آپ سے قبل کسی کو نہیں دی گئی، ایک سورہ فاتحہ، دوسرا خاتمہ سورہ بقرہ، یعنی سورہ بقرہ کا آخر رکوع۔ ان کو نور اس لیے فرمایا کہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے آگے آگے چلیں گے۔ یعنی الحمد شریف کو خوب کثرت سے پڑھنا بھی جو ہے فوائد اور فضائل سے خالی نہیں ہے، اور اسی طریقے سے سورہ بقرہ کا جو آخری رکوع ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم باللہ
اس رکوع کو بھی اللہ کے رسول نے نور بتایا ہے اور سورہ فاتحہ کو بھی نور بتایا ہے کہ جتنا ہم پڑھیں گے ہمارے دلوں کے اندر نورانیت پیدا ہوگی، اور آخرت کے اندر جب ہم میدان محشر کے اندر اللہ کے سامنے اٹھیں گے اس وقت جو ہے ہم اندھیرے میں اٹھیں گے تو ہمارے آگے پیچھے دائیں بائیں بھی نور ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔